آرگنائزیشن کی ایک بہن سارہ عام طور پر دوسروں سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی۔ وہ اپنی ذاتی زندگی میں مصروف رہتی ہیں اور اکثر دوسروں کے دکھ درد یا خوشیوں میں زیادہ شامل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بیمار پڑ جائے یا خوشی کی خبر ہو تو سارہ زیادہ دلچسپی نہیں دکھاتی ہیں۔ اس کا رویہ عام طور پر خاموش اور الگ تھلگ رہنے والا ہوتا ہے۔ کیا سارہ کا رویہ مناسب ہے؟ سارہ کے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ اپنانے سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا سارہ اگر دوسروں کی خوشیوں اور دکھ درد میں دلچسپی نہ لے تو یہ برا ہے؟ خدا مراد صاحب کی کتاب کارکنوں کے بہنی تعلقات کا مطالعہ جاری ہے۔ ہمارا پچھلا موضوع تھا منہیات یعنی نامطلوب رویے، اور آج ہم اپنے جس آخری موضوع پر بات کریں گے اس کا عنوان ہے موجوبات یعنی مطلوب رویے۔ تعلقات خود بخود مضبوط نہیں ہوتے، انہیں درست رویوں سے ہی مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ اصول بتا دیے ہیں جو دلوں کو قریب لاتے ہیں اور محبت کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہی اصول ایک پازیٹیو اور ہیلدی معاشرہ بناتے ہیں۔ عزت ہر انسان کی اہم ہے۔ کسی کی توہین کرنا یا اس کی توہین پر خاموش تماشائی بنے رہنا تعلقات میں دڑال پیدا کر دیتا ہے۔ سچا مومن وہ ہے جو سامنے اور پیٹھ پیچھے دونوں صورتوں میں اپنے بھائی کی عزت کا محافظ ہے، جو دوسروں کی آبرو بچاتا ہے، اللہ اسے دنیا آخرت دونوں جہانوں میں بچاتا ہے۔ اصل بھائی چارہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا درد اپنا درد سمجھے۔ ایک مضبوط معاشرہ وہی ہے جہاں لوگ اینٹ اور دیوار کی طرح ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ نصیحت دراصل اصلاح ہے۔ مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ سیدھی اور سچی بات محبت سے کرتا ہے۔ اس کا مقصد اپنے مسلمان بھائی کو نیچا دکھانا نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ بار بار ملنا، بیٹھ کر بات کرنا اور ایک دوسرے سے ملاقات کرنا دلوں کو جوڑتا ہے، محبت کو بڑھاتا ہے اور آپس کے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات کو باہمی محبت کی بنیاد قرار دیا ہے اور فرمایا کہ جو شخص صرف اللہ کے لیے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نکلتا ہے اس کے ساتھ 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ ملاقات کی سب سے بابرکت صورت بیمار کی عیادت ہے۔ عیادت صرف مزاج پرسی نہیں بلکہ دلجوئی، تسلی اور خدمت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کی عیادت کرنے والا جنت کا پھل چنتا ہے اور اللہ کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ، نرم بات اور دعا مریض کو بہت تسلی دے دیتی ہے۔ محبت چھپانے سے کمزور اور ظاہر کرنے سے بڑھتی ہے۔ اچھے جذبات اگر زبان سے نکلے اور عمل سے نظر آئے تو تمام غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے محبت ہو اسے بتا دینا چاہیے۔ ملاقات کا اصل حسن نرمی، خندہ پیشانی اور توجہ ہے، کیونکہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ یہ خوش اخلاقی ہے جو آپس کے تعلقات کو مضبوط اور بامقصد بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص سے پوری توجہ کے ساتھ ملتے تھے۔ اسلام میں سلام صرف ادب و احترام نہیں بلکہ یہ محبت اور ایک دعا بھی ہے۔ سلام میں پہل کرنا تکبر توڑتا ہے اور یہ اللہ کی رحمت کے قریب لے جاتی ہے، مگر سلام تبھی اثر کرتا ہے جب وہ دل سے ہو۔ اگر یہ محض عادت بن جائے تو اس سے محبت نہیں بڑھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مصافحہ بغض کو ختم کر دیتا ہے، اور دو مسلمان جب ہاتھ ملاتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اچھے نام اور اچھے لہجے سے پکارنا بھی آپس کے تعلقات کو مضبوط بناتا ہے۔ سچی محبت یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے حالات پوچھے جائیں، اس کی بات توجہ سے سنی جائے، اس کی زندگی کے معاملات میں دلچسپی لی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذاتی تعارف محبت کی جڑیں مضبوط کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہدیہ دیا کرو، محبت بڑھے گی اور دل صاف ہوں گے۔ قیمتی نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی چیز بھی بڑے اثر کی حامل ہو سکتی ہے اگر اس میں خلوص شامل ہے۔ شکریہ ادا کرنے سے آپس کے تعلقات، آپس کے رشتے خود بخود مضبوط ہو جاتے ہیں۔ قدردانی کبھی بھی تعلق کو توڑتی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نیکی پر قدردانی کرتے تھے۔ اکٹھے کھانا کھانا دلوں کو قریب لاتا ہے۔ ایک سادہ دعوت بھی محبت کا پیغام بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو کھانے میں شامل کرتے تھے کیونکہ یہ بے تکلفی اور اپنائیت کو بڑھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھائی کے لیے دعا مانگو اور اس سے اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کرو۔ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی ہے۔ سلام کا جواب اس سے بہتر سلام سے، ہدیہ کا جواب اس سے بہتر ہدیے سے اور اچھے رویے کا جواب اس سے بہتر رویے سے دیا جانا چاہیے۔ انسان سے غلطی لازمی ہوگی مگر اس سے بھی زیادہ اہم بات آپس کے تعلقات کو بچانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شکایات کو اپنے دل میں نہ رکھیں، فوری بات کر لیں اور نرمی سے اس کا حل نکالیں۔ جیسے شکایت بتائی جائے وہ برا نہ مانے بلکہ شکریہ ادا کرے کہ رشتہ بچایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ ناراضی جائز نہیں، اور بہتر شخص وہ ہے جو صلح میں پہل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مطلوب رویوں کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص